الحمدللہ آج ظہیر آباد میں جماعت اسلامی ہند ظہیر آباد کی جانب سے حج تربیتی کیمپ رکھا گیا تھا. اس میں جو ماہر ٹرینر حیدرآباد سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے علی جناب محمد رفیع الدین فاروقی صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ حج اور عمرہ مدینہ زیارت کے بارے میں بتائے گئے ہیں اور تمام عازمین حج بڑی تفصیل سے حج کا پروگرام اٹینڈ کریں. اور میں حاجمین حج سے جو حاجی اب حج کو جانے والے ہیں میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہندوستان کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے دعا کرنے کی اپیل کرتا ہوں. میں اتنا کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ حج اسلام کا ایک اہم ترین اور جامع عبادت ہے، مگر یہ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ان لوگوں کے لیے یہ فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں اور زندگی میں ایک مرتبہ یہ حج فرض ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کے مناسک کو سمجھ کر وہاں پر جا کر وہ تمام احکام اور ہدایات کے مطابق اگر ہم حج کریں تو وہ حج مبرور اور حج مقبول ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس حج کیمپ کے اندر اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ خواتین اور حضرات کو وہ تمام پوائنٹس کے کس مقام کے اوپر کیا کرنا ہے صرف اسی حد تک باتیں ذہن نشین کرائی جاتی ہیں اور اس کے احکام اور مسائل بھی اسی مقام کے اوپر بتائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو سوالات جوابات ہوتے ہیں اس کے بھی یعنی کہ وضاحتیں کر دی جاتی ہیں. تو الحمدللہ اس کے ساتھ یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ حج کا مقصد کیا ہے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو احرام ہے وہ ایک درویشی لباس ہے. یہاں پر انسان کو اپنے سارے تکبر کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عزت انکساری کے ساتھ یہ حج ادا کرنا چاہیے. پھر لبیک کی صدا اور تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ اور دیگر کلمات اس کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو ایک تو یہ کہ توحید کی تعلیم اس کے اندر دی گئی ہے. دوسرے یہ کہ حج کا مقصد جو ہے وہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنا ہے. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام کے لیے جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کے لیے ہر مسلمان کو تیار ہونی چاہیے. چوتھی بات اس سے یہ حاصل ہوتا ہے حج کا درس کہ پورے عالم اسلام کو متحد ہو کر جو ہے رہنا چاہیے. اگر ہم متحد نہیں رہیں گے تو اغیار ہمارے اوپر حملہ ور ہوں گے. تو لہٰذا اتحاد کا ایک عالمی درس ہے جو کہ اس حج کے اندر دیا جاتا ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس حج کے بعد ہر حاجی کے اندر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا چاہیے اور اس کا اثر ان کے گھر اور ان کے محلے اور دیگر لوگوں کے اوپر پڑنا چاہیے. بہرحال حج ایک مساوات کا اور انسانیت کا درس دیتا ہے. اس کو ہم کو بنیادی حیثیت دینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے حج کو حج مبرور بنا دے. والسلام علیکم.